بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلیم اللہ ربانی نقشبندی آپ سے مخاطب ہوں۔ کبھی کبھار انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شر پسند عناصر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی کی زہریلی زبان سے یا کسی کے ناپسندیدہ عمل سے پریشان ہیں تو آج کی ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے، آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ انتہائی مجرب وظیفہ قرآن سے دیں گے۔ قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا حل دیا ہے، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم قرآن سے حل تلاش کریں یا اسی پریشانی کا سامنا کریں۔ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی۔ حقوق اللہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ معاشرتی اصولوں کو سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے اور اس کے بعد مسلمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے کہ مجھے تم میں سب سے زیادہ عزیز وہ ہے جو سب سے بہترین اور عمدہ اخلاق کا مالک ہو۔ دوسری روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو اچھے اخلاق کا مالک ہے اور جو خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے۔ خندہ پیشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ اس کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ پیش آئیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اس کا اچھے سے ویلکم کریں۔ اسی طرح اگر وہ بڑا ہے تو آپ اس کا احترام کریں، اگر وہ چھوٹا ہے تو آپ اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے اور آپ کے اخلاق یہی تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بڑوں کا احترام کرتے تھے، چھوٹوں پہ شفقت فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام بہترین اخلاق والے شخص کو پسند کرتے تھے۔ اگر ہم بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہوگا اور ایک اچھا انسان بن کے معاشرتی اصولوں کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اس وظیفہ کی طرف جو آپ کو آج بتانا ہے۔ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، مختصر ہے، ایک دن کے کرنے سے بھی فائدہ ہو جائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ عمل آج دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے شر سے بچنا ہے۔ ہم نے کسی کے خلاف دشمنی نہیں کرنی، بلکہ اگر کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہے تو ہم اس کی پریشانی سے بچنے کے لیے قرآن کے اس وظیفے کو اپنائیں گے۔ وظیفہ آپ سن لیں، غور سے سنیے گا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے پاس بلیک پیپر یعنی کالی مرچ پہلے سے ہی 21 دانے اس کے اپنے پاس رکھ لینے ہیں، اور ساتھ میں کسی چیز میں چولہے وغیرہ میں یا کوئلے لے لیں، اس میں آگ جلا کے رکھنی ہے۔ تو آپ نے اعوذ باللہ کے ساتھ وَإِذَا بَطَشْتُمْ والی آیت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اس شخص کا نام لینا ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، اور پھر آخر میں صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یہ والی آیت پڑھ کے مرچی پہ دم کریں گے اور اس کے بعد اٹھا کے اس کو آگ میں پھینک دیں گے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ اعوذ باللہ کے ساتھ آیت پڑھیں گے، پھر نام لیں گے، آخر میں صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یہ آیت پڑھیں گے، اور دوسری مرچی پہ دم کر کے ہم دوبارہ پھینکیں گے، پھر تیسری مرتبہ 21 مرتبہ 21 دانوں پر یہ عمل کرنا ہے۔ دونوں آیتیں پڑھنی ہیں نام کے ساتھ اور پھر اس کو آگ میں جلانا ہے۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ اس کو کرنے کا بہترین وقت دوپہر کا وقت ہے، شام کے وقت میں بھی نہیں کرنا اور صبح کے وقت میں بھی نہیں کرنا، کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں۔ ایک دن کر لیں یا 3 دن کر لیں یا 7 دن، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کو جو بھی پریشان کر رہا ہے وہ آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ وہ آپ کو عمل کے اعتبار سے بھی، زبان کے اعتبار سے بھی کسی بھی طرح اگر پریشانی ہے اس کی طرف سے، تو انشاءاللہ اس شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اب دعا کی طرف چلتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شر پسندوں سے بچائے، کسی بھی طرح کا شر ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اگر آپ کو کوئی تنگ کرے یا نہ کرے، اس دعا کو صبح شام 3 بار پڑھ لیا کریں۔ انسان حادثات سے، غیر مرئی مخلوق کے شر سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو ایک یہ دعا پڑھنی ہے صبح شام، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے شر پسندوں سے، اور ہر طرح کا شر، وہ ظاہری شر ہے، وہ باطنی شر ہے، وہ مرئی شر ہے، غیر مرئی شر ہے، ہماری حفاظت کرے اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کمنٹ میں جا کے آپ نے آمین لکھنا ہے۔ اگر کسی عمل سے فائدہ ہوا ہے تو آپ ضرور بتائیے گا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ پڑھنے والے آپ کے اس میسج کی وجہ سے قرآن کی طرف آئیں گے، وظائف کی طرف آئیں گے۔ خوش رہیں، ذکر کرتے رہیں، اللہ کی حفظ و امان میں رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً۔